جیے سندھ جیے سندھ وارا جیے سندھی ٹوپی اجرک وارا جیے. انتہائی قابل احترام گورنر سندھ کامران ٹسوری بھائی اور جو سندھ کلچرل سیو آرگنائزیشن اور اس کے تمام آرگنائزرز، خاص طور پر سلیم چانڈیو بھائی اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے آج یہ اتنا خوبصورت سندھی کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں ایک مرتبہ پھر منعقد کیا. اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام میرے اہلیان سندھ، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بھائی بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو سلیم چانڈیو بھائی آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک، اور آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے تمام اہلیان سندھ کو سندھی کلچر ڈے بہت بہت مبارک ہو. وہ کہتے ہیں جیے سندھ جیے سندھ وارا جیے، جیے سندھ جیے سندھ وارا جیے سندھی ٹوپی اجرک وارا جیے. تو ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ہزاروں سال جیے. ویسے بھی یہ دھرتی ایک قدیم ثقافت کو اس نے یہاں صدیوں میں قائم کیا ہے، اور یہ ایک بہت مضبوط ثقافت ہے جسے ہم سندھ کی ثقافت کہتے ہیں. اور جو مضبوط ثقافتیں ہوتی ہیں وہ مضبوط تہذیب کو جنم دیتی ہیں، اور پھر وہی مضبوط تہذیب بہت ہی مضبوط سیاسی سوچ اور فکر کو بھی جنم دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کے قیام کا وقت تھا تو جہاں ہندوستان کے اقلیتی صوبوں میں ایک عملی طور پر تحریک چل رہی تھی قیام پاکستان کے لیے، وہیں سب سے پہلے صوبہ سندھ نے پاکستان کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اگر صاف ستھری ثقافت دیکھتے ہیں، صاف ستھری تہذیب کی بات کرتے ہیں، اور علم اور تعلیم کی آگہی کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں صاف ستھری سیاست کا قیام بھی ایک صاف ستھری، ایک مہذب، ایک مضبوط، ایک قدیم ثقافت کے ساتھ جڑ کر ہی ممکن ہو سکتا ہے. ورنہ یہ ایک ثقافتی شو ہے جس میں ارشد محمود کہہ رہے تھے کہ ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو. ورنہ اگر یہ کوئی سیاسی پروگرام ہوتا تو ارشد محمود کو یہ کہنا پڑتا کہ ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، کام کا کوئی پلاٹ میرے نام کرو. تو اس لیے میں نے کہا کہ پھر ہمیں اپنی ثقافت کو مضبوط کرنا ہے، اور جو مضبوط ثقافت ہوتی ہے وہ کہیں اور سے آنے والی اگر کوئی ثقافت ہے، اپنا ایک کلچر ہے، ایک زبان ہے، ایک تہذیب ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ آگے انضمام کے ذریعے سے ایک وسیع تر، ایک عظیم تر ثقافت کو جنم دیتی ہے. میرے خیال میں ہم سب کو ایک دوسرے کی ثقافت کا، زبان کا، معاشرت کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور جب یہ ثقافتوں کا املگمیشن یا انضمام کا سلسلہ اگر ہم قائم کریں گے، اور ہماری جو سیاسی پولرائزیشن ہے اسے بھی، اس کشیدگی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کم کرنے کی. اور آج کا ڈے تو فل آف ایونٹ تھا. میں نے ایسے مناظر بھی دیکھیں کہ صبح یہاں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محترم جناب ظفر احمد راجپوت صاحب نے جب حلف لیا تو بہت دنوں کے بعد میں نے اپنے دہی سندھ کے جو نمائندہ ہیں، جو صوبائی حکومت کے سربراہ ہیں، مراد علی شاہ صاحب اور ان کے تمام وزراء بھی یہاں موجود تھے گورنر ہاؤس میں، اور سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والے جو نمائندے تھے وہ بھی یہاں موجود تھے. یہ مفاہمت یا فہم و تفہیم یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، میرے خیال میں یہ سندھی ثقافت ڈے ہم منانے جا رہے تھے، شاید اس کا بھی اس میں کچھ اثر مجھے لگتا ہے کہ شامل ہو. پھر یہ اس وقت آپ یہ بنا رہے ہو، شام کو ایک جو ہے وہ نیشنل سپورٹس جو ہے وہ آپ کے اس کا انوگریشن ہوا. وہاں بھی ہمارے گورنر صاحب موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ تھے، اور انہوں نے مل کر جو ایک نیشنل ایونٹ کو جو ہے وہ اس کا انوگریشن کیا. یہ ساری باتیں بڑی خوش آئند ہے. دسمبر کا مہینہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے. ہم جب
2026 میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اربن اور رورل سندھ کی ڈیوائیڈ ہے، یہ بھی انہی مضبوط ثقافتوں کی طفیل، انہی کی بدولت اسے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ختم کرنے اور کم کرنے میں انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ آخر میں ظاہر ہے یہ شاہ لطیف کی دھرتی ہے، تو میں ان کا ہی ایک شعر پڑھوں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ سائیں صدائیں کرے متھے سن سگار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کیو۔ تو میرے خیال میں جو اجڑے اور پھر نہ بسے یہ دل و نرالی بستی ہے، جو اجڑے اور پھر نہ بسے یہ دل و نرالی بستی ہے، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، انصار اسے بساتے ہیں پھر مہاجر آتے ہیں، انہیں بھی انصار یہاں پر بساتے ہیں، اور پھر دونوں مل کر اس دھرتی کو بہت تعمیر اور ترقی کے راستے پر لے جاتے ہیں، اور ایک خوشحالی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کرے انشاءاللہ 2026 کا سال بھی ان ثقافتوں کے طفیل، ان کے انضمام کے طفیل، دیہی شہری انضمام کا بھی بندوبست ہو، لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہو، سب سر اٹھا کر چلیں، ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے ہم سب کو نجات ملے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، سندھی ثقافت پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ سندھ اپنی ثقافت، صوفیوں کی دھرتی اور تہذیب کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں سندھ اور اس کا دارالخلافہ کراچی وہ شہر ہے جہاں ہر قومیت، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اس سندھ اور اس کراچی کی آغوش میں بیٹھا ہوا ہے۔ فاروق بھائی درست یا غلط؟ پورے پاکستان میں یہ واحد مثال ہے کہ سندھ اور اس کے دارالخلافہ کراچی کے اندر ہر تہذیب، ہر مذہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ ہے سندھ کی دھرتی۔ اور اگر میں صوفیاء کرام کی بات کروں تو حضرت لال شہباز قلندر ہوں، سچل سرمت ہوں، یا شاہ لطیف عبد البٹائی ہوں، جن کی تعریف جہاں سے ملتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ سندھ جسے باب الاسلام کا نام دیا گیا کیونکہ محمد بن قاسم نے اسی سندھ سے، آزاد بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس خطے میں اسلام پھیلا، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں۔ یہ اس دھرتی کی بات ہو رہی ہے، اس دھرتی کے کلچر ڈے کو منانے کی بات ہو رہی ہے۔ غلط نہیں کہا فاروق بھائی نے کہ جیے سندھ، جیے سندھ وارا جیا، اس لیے کہ یہ سندھ کی دھرتی ایسی ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے جسے میں کئی گھنٹے تک بیان کر سکتا ہوں۔ اگر بات تہذیب کی ہو تو پھر موہنجو داڑو سے بڑی تہذیب پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں نہیں۔